جی السلام علیکم. آج جس ٹاپک پہ میں بات کرنے جا رہا ہوں بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے ایکچولی. اس پہ جنرلی بات نہیں ہوتی ہے. کوئی بھی جو ہمارے معاشرے میں لوگوں میں فیملیز کے اندر رشتہ داروں میں کہنے کہ ریزسٹنس چل رہی ہوتی ہے اور نو بڈی نوز اباؤٹ اٹ کہ کیا ہوا. آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں نا کہ یار یہ کیا ہو گیا, یہ بندہ مجھے ملا تھا, یہ پہلے تو بڑا صحیح مل رہا تھا, اب پتہ نہیں کیا ہو گیا, سم تھنگ ہیپن. اور اس میں ان چیزوں پہ تو بات ہو رہی ہوتی ہے. جیسے فار ایگزامپل میاں بیوی کے درمیان آپس میں کوئی بات ہو گئی ہے, اگر آپس میں کوئی بزنس ہے اس پہ بات ہو رہی ہے, رشتہ دار آپس میں بات کر رہے ہیں, دوستوں میں آپس میں کوئی بات ہو گئی ہے, تو وی نیڈ ٹو فائنڈ آؤٹ کہ ہوا کیا واٹ ہیپنڈ ایکچولی, واٹ واز دا روٹ کاز آف اٹ. یعنی اس چیز پہ جنرلی بات نہیں ہوتی کہ یہ کس وجہ سے ایسا ہوا, اور اس چیزوں کو دیکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اس چیز میں ایک تربیہ فیکٹر از ان اے سینس دیٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہم بچوں کو شروع سے ہی اس پہ ٹرین کریں تاکہ ان پوائنٹس کو ہائی لائٹ کیا جائے اور ان کی وجہ سے بچوں میں یہ پہلے ہی پتا ہو کہ یہ بری بات ہے. کیونکہ اس کو دیکھیں نا, اس کے بارے میں ہم ایسے دیکھ سکتے ہیں ان کو کہ خالق جو ہے اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں پیدا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کو ہی ہماری کمزوریوں کا پتہ ہے, تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا کہ ان کمزوریوں کو کیسے فکس کرنا ہے. تو اس کے بارے میں جیسے فار ایگزامپل فرسٹ پوائنٹ لے لیتے ہیں جو کہ غیبت ہے. غیبت کو ہم لیتے ہیں کہ جیسے اگر کوئی بندہ کسی کے بارے میں کوئی بری بات کر رہا ہے اور بری بات کر دی, اور جس کے بارے میں بری بات کی تھی اس کو وہ یہ چیز پتہ چل گئی بعد میں کہ اس نے بری بات کی ہے. اب آپ امیجن کریں کہ جس کو پتہ چل گیا وہ دونوں ایک دوسرے کو ملیں گے, جس کی بری بات ہوئی ہے, کیا وہ اس سے جو ہوتا ہے نا اسمائلنگ فیس سے اس کو ملے گا؟ وہ تو بالکل بھی نہیں ملے گا. وہ کہے گا بھی اس نے کیسی بات کی ہے, تو پتہ تو چل ہی جاتا ہے ایکچولی. تو اب اس سچویشن میں وہ کیا کہے گا, پتہ نہیں کیا ہوا, وہ کھچا سا ہے بندہ, کچھ وہ بات کر نہیں رہا میرے سے ٹھیک طریقے سے, پتہ نہیں کیا ہوا. لیکن اگر اس کو یہ پتا ہو کہ یہ کس وجہ سے ہوا ہے تو پھر ظاہری بات ہے یہ پوائنٹ آؤٹ ہوگا نا اس میں. اگر آپ دیکھیں تو یہ اگر میں جسٹ وانٹ ٹو سے دیٹ دس از سم تھنگ ڈفرنٹ, لیکن میں وڈ اسٹل سے ایکچولی کہ انسان کیا کر رہا ہوتا ہے, مزے لے کے ایک دوسرے کی برائیاں کر رہا ہوتا ہے. یعنی کہ ان ادر ورڈز مزے لے کے دوسروں کا دل توڑ رہا ہوتا ہے. یعنی آپ اس کو اس طرح سمجھیں, کیونکہ ظاہری بات ہے ایک بندہ جس کے پاس جو آیا اس کے پاس کسی کی برائی بتا رہا ہے, کسی کی ایسی بات بتا رہا ہے جو اس میں ہے, اور اگر اس میں ہے تو پھر ہی برائی ہے, اگر وہ نہیں ہے تو پھر تو وہ تہمت ہے, بہتان ہے. اچھا, وہ بندہ جو آیا ہے اس کے پاس جو کسی کو اس کی بات بتا رہا ہے, اب جب اس کو بات بتائی تو وہ دوسرا کیا کہے گا, ہاں نہیں اس کے علاوہ اس میں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں, وہ اپنی ایکسپریشن دے گا, اپنے اس میں ایڈ کرے گا. لیکن یہ چیز نوٹ رکھیے گا, اٹس ویری امپورٹنٹ ایکچولی, کیونکہ وہ جو بندہ آپ کو دوسروں کے بارے میں بات بتا رہا ہے یا آپ سے بات کر رہا ہے یا وہ دوسروں کی چیزیں بتا رہا ہے, وہ آپ کی بات بھی دوسروں کو جا کے بتائے گا. یعنی یہ فور شیور, کیونکہ یہ بندے کی عادت ہے نا کہ وہ ایک بات برائی کرنا, دوسرے بندے کی بتانا کہ اس بندے میں یہ ہے, تو جب دوسرا بندہ کوئی اور بات کرے گا وہ اس کی برائی میری برائی بھی جا کے دوسروں کو بتائے گا. تو یہ اس سے کیا ہوگا, دلوں میں توڑ ہی پیدا ہوگا نا, جوڑ تو نہیں پیدا ہو رہا. یعنی معاشرے میں کیا ہوگا, سب لوگ آپس میں ایک دوسرے کو کھینچیں گے کہ یہ کہہ رہا ہے, وہ یہ کہہ رہا ہے, تو obviously اس سے جو تھرفٹ پیدا ہوتا ہے اسی کی وجہ سے تو یہ ساری چیزیں جو ڈفرنٹ موڈ میں ہو جاتی ہیں. تو اس کو تو ہم نے بہت زیادہ اوائڈ کرنا ہے. یعنی کہ غیبت از the first thing actually. اور دوسری بات, جیسے ہم کہیں کہ تہمت یا بہتان تراشی کی میں بات کر رہا تھا, بہتان تراشی میں یہ ہے کہ جب ایک بات کی جو کہ برائی اس میں ہے ہی نہیں, تو وہ اگر الزام لگا تو وہ اس سے بھی زیادہ ڈینجرس ہے, کیونکہ وہ تو اس میں تھا ہی نہیں. ایک تو اس میں تھا اگر, تو اس کے بارے میں سوچا جائے نا, کہ یہ سوچے کہ یہ اگر اس میں کوئی پرابلم ہے تو اس کے لیے دعا کی جائے, اس کے ساتھ 1-on-1 سیٹنگ کی جائے, اس کے ساتھ بیٹھا جائے. اگر واقعی اس پرابلم کو ختم کرنا چاہتے تو اس کے ساتھ بیٹھیں گے, اس کے ساتھ اسی کے ساتھ بات کریں گے, انسٹیڈ کہ کسی اور کو اس کے بارے میں بتایا جائے. اگر واقعی ہم خیر خواہ ہیں تو پھر اس میں کیا ہوگا, وہ بندہ اس چیز کو اپریشیٹ کرے گا اور اس میں وہ دلوں میں توڑ نہیں پیدا ہوگا, اور وہ جوڑ ہی رہے گا ایکچولی. وہ جب بھی ملے گا اس سے وہ بڑے اچھے طریقے سے ملے گا, اسمائلنگ فیس سے ملے گا, اور دس از واٹ اٹ از ایکچولی, دس از واٹ وی وانٹ ان دی سوسائٹی. اچھا جی, تیسرا پوائنٹ کیا ہے؟ تیسرا پوائنٹ ہے جی چغل خوری. چغل خوری میں کیا بات ہو رہی ہے کہ انسان ریگارڈلس آف کہ وہ نیچر آف دا ٹاک which could be positive اور نیگیٹو, بات اس کی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ وہ اس بات کا پہنچانے کا مقصد یہ ہے کہ آپس میں لڑائی ہو, تو ریگارڈلس آف دیٹ کہ وہ کیسی تھی, اچھی یا بری تھی. اب دیکھیں اس میں کیا ہوا مقصد, کہ دلوں میں توڑ پیدا ہو. اب نہ بتایا جائے تو زیادہ بہتر نہیں ہے. جیسے کہتے ہیں ہم کہ بھئی بات کرو تو اچھی بات کرو, نہیں تو نہ کرے انسان, بندہ چپ رہے. اب اگر آپ اس کو دیکھیں کہ یہ جو چغل خور ہے, جس کو جو یہ باتیں کر رہا ہے, جس کا مقصد ہی لڑائی ڈلوانا تھا, چغل خور کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ وہ دلوں میں توڑ پیدا کرتا ہے, وہ جوڑ پیدا ہی نہیں کرتا. وہ کوئی چاہتا ہی نہیں ہے کہ جو سوسائٹی میں رشتہ داروں میں اور آپس میں جو ہے وہ لوگ آپس میں مل کے بیٹھیں, اور یہ چیزیں. اور obviously یہ جب چیزیں زیادہ ہوں گی اس میں تو یہ بات ہو ہی نہیں رہی کہ کون کیا بات کر رہا ہے. بات یہ ہو رہی ہے نیت کی بات. اگر انسان واقعی چاہتا ہے تو وہ کچھ بھی نہیں کہے گا, اس کو کوئی بھی ایسی بات نہیں کرے گا کہ جس سے آپس میں لڑائی پیدا ہونے کے یا ایک کنفیوژن یا کوئی بھی کنفرنٹیشن پیدا ہونے کے چانسز ہوں. سو دیٹس واٹ وی وانٹ ان دی سوسائٹی. نسعى بنضال آت الكف يا مسلما